ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کانپ رہے تھے، رو رہے تھے۔ غلاف کعبہ کے پاس گئے اور پھر اسے پکڑ کر انہوں نے دعا مانگی، میرے اللہ، میرے سردار، میرے نام کو نہ بدلنا اور میرے جسم کو نہ بدلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آج آپ نے یہ کیا دعا مانگی ہے؟ جواب میں جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ہم نے شیطان کو دھتکارے ہوئے دیکھا ہے اس وقت سے دل پر اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ، شیطان کا نام عزازیل تھا اور آج ابلیس کہتے ہیں، اے اللہ تو نے اس کا نام بدل دیا، پھر اسے اطاعت اور فرمانبردار لوگوں کے زمرے سے نکال کر اسے نافرمانوں کے زمرے میں شامل کر دیا۔ لہٰذا اب میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ، میرا نام نہ بدلنا اور میرے جسم کو فرمانبرداروں کے زمرے سے نکال کر کہیں نافرمانوں میں شامل نہ کر دینا۔ ہم بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اے کریم آقا، آپ کا در پکڑا ہے، آپ مہربانی فرما دیجئے، ہماری حاضری کو قبول کر لیجئے۔ دوسری جانب معروف مذہبی سکالر مولانا طارق جمیل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک بار اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ذرا جنت میں جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے تو نور کی ایک چمک اٹھی اور جبرائیل علیہ السلام دھڑام سے نیچے گر گئے۔ اتنا نور تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جیسا اتنا بڑا فرشتہ سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا نور نظر آ گیا، اس کی ایک جھلک دیکھ لی۔ سجدے میں گئے تو آواز آئی کہ اے وحی کو اٹھانے والے، سر اٹھا۔ جب سر اٹھایا تو ایک لڑکی مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے اور دانتوں سے نور پھوٹ رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سمجھے کہ اللہ کے نور کی تجلیاں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے کہ سبحان الخالق، قربان جاؤں اس کے بنانے والے پر، اللہ خود کتنا حسین ہوگا۔ پھر وہ لڑکی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کس کی ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں۔ لڑکی کہنے لگی کہ میں اور میری جیسی بہت ساریاں اس کے لیے ہیں جو دنیا میں پاک باز اور نیک تھے۔ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ جنت میں ایک نہر ہے بے دخ، اس نہر میں مشک، عنبر، کافور اور زعفران مل کر چلتے ہیں۔ وہ نہر موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حور کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو تجلی پڑتی ہے اور ایک حور کامل مکمل لباس کے ساتھ باہر آ جاتی ہے۔ حور کا قد 130 فٹ ہوتا ہے۔ اللہ اسے 100 جوڑے کپڑے کے پہناتے ہیں اور ان 100 جوڑوں میں بھی اس کا وجود شیشے کی طرح نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔